اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہماری جو ہے وہ سورہ احزاب ہے نا، تو اس کی تلاوت کر لیں۔ کون کرنا چاہے گا تلاوت؟ جی زرین، جی زرین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ احزاب، اب یہ جو گروپ ہمارا شروع ہوا تھا نا، اتنی ساری مکی صورتیں، اور یہ جو اس کا اختتام جو ہے، جو سب گروپ ہے، یہی سورہ احزاب پہ ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اور مدنی صورت اور مکی صورتوں کا فرق آپ کو بتایا کہ کیا مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور آخرت ہیں، اور مدنی صورتوں میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں نا، احکامات آتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، ہے نا۔ جیسے بچے بعض دفعہ مزے سے کھیل رہے ہوتے ہیں اور امی آئیں تو کہتے ہیں ہوائی شامت ہماری ہیں، تو مدنی صورت ہے تو پھر ہمیں بہت الرٹ ہو کے یہ ہے، کیونکہ ہم کو احکامات جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، ہے نا، اور اس پہ انشاءاللہ تعالی عمل کرنا ہے۔ اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تھوڑے سے آپ کو پوائنٹس ہی بتائیں، تاکہ جو ہے ہم وقت پہ اس کو ختم کر سکیں، کیونکہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی تفصیل جو ہے اس میں تو ہم نہیں جا سکتے، اور ہمارا الحمدللہ 21واں سپارہ جو ہے 3/4 ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا 21واں سپارہ ختم ہو جائے گا آج، اور اگر ہم آگے بھی کر پائے 22واں سپارہ تو وہ بھی کریں گے نا۔ تو سورہ احزاب، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورہ نور کا جوڑا ہے۔ سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، سورہ نور جو ہے وہ 6 ہجری میں، دونوں میں جو ہے 9 رکوع ہیں، اور آیت نمبر 35 دونوں کی جو ہے ایمان اور اسلام پر جو ہے وہ بہت ہی اہم آیت ہے نا۔ اس میں جو ہے وہ آیت نور تھی، اور اس میں جو ہے وہ جو اس پر عمل کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے نا۔ اور اس کے جو ٹاپکس ہیں یہ ہم کو ضرور پتہ ہونے چاہیے، کہ پوری ہم تیزی سے کریں لیکن اس کے ٹاپک ضرور لکھ لیں نا، کہ کون کون سے اس میں جو ہے وہ ٹاپک ہیں جو ہم کو پتہ ہونے چاہیے کہ سورہ احزاب میں ہم کیا کور کریں گے۔ تو اس کے مضامین میں، ٹاپکس میں کیا ہے، ایک تو جو ہے وہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں احکامات ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ زہار ہے۔ زہار کا کس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ جیسے وہ ماں جیسی ہے نا۔ اور پھر اس میں جو ہے غزوہ احزاب ہے نا، اس میں جو ہے جو پہلے رکوع کا تعلق جو ہے نا پھر چوتھے رکوع سے، اور بیچ میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے 9 ٹو جو ہے نا 9ویں رکوع سے، اور اس کے دوسرے رکوع سے جو ہے پھر مستقل جو ہے وہ غزوہ احزاب کا ذکر ہے نا۔ تو غزوہ احزاب کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر اس میں جو ہے نا وہ معاشرے میں جو ہے وہ برائیوں کا سد باب ہے نا، اور اس کے لیے پہلے سے کیا کیا چیزیں ہم کو کرنی ہیں، وہ کچھ تو ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم مزید سورہ احزاب میں پڑھیں گے کہ کیا لباس، سطر اور حجاب ہم نے پڑھا ہے۔ پھر پردے کے احکامات، پردے کے احکامات اس میں جو ہے وہ آیت نمبر 53 میں بھی ہیں اور 59 میں بھی ہیں۔ اور پھر بہت اہم اس میں چیز ہے سورہ احزاب میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی آیات ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کی آیات جو ہیں وہ اس میں آیت نمبر 45 لکھنا چاہیں تو 45، 46، 56 ہے نا، اور 21 ہے نا، یہ ساری ہیں۔ اور ہم نے جو ہے سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، جہاں پہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یاد کریں،
تو جب بھی ہم سیرت پہ کوئی پروگرام کرتے ہیں تو سورہ آل عمران کا وہ اور یہ ہم جو ہے اس کا حصہ جو ہے ضرور جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں نا، اس میں تقریباً چیزیں پھر کور ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ احزاب کا نام احزاب کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ حزب کا مطلب گروہ، اور احزاب اس کا پلورل ہے، جمع ہے، اس کا مطلب بہت سارے گروہ مل کر جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تھے اور باقاعدہ جنگ کے لیے آ گئے تھے۔ اور پھر سلمان فارسی نے جو ہے وہ کیا مشورہ دیا تھا کہ خندق کھودی جائے، تو اس لیے اس میں غزوہ احزاب کو جو ہے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں نا۔ تو دیکھیے اتنی موٹی موٹی باتیں بھی اگر ہم کو پتہ ہونا تو بہت اچھا ہے نا، کہ پھر وہ تفسیر ہم کو نہیں بھی یاد رہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ان ڈیپتھ آپ لوگ خود سے پڑھ ہی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور اس کا دیکھیے اس کی جو بگننگ ہے وہ بھی سورہ نور کی طرح سے ہے، کوئی حروف مقطعات نہیں ہے، ڈائریکٹ بات ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کریں، اور جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ اور واتبع ما یوحی الیک، اور آپ جو ہے اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کی طرف جو ہے یعنی کہ وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ جو بھی احکامات دیے جاتے ہیں اس پہ عمل کریں۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے جو ہے خبر رکھتے ہیں، ہے نا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ہماری جو ظاہری چیزیں اور جو ہے ہماری بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں نہیں بھی پتہ ہوتی ہیں، لیکن ہم چاہے خلوت میں ہوں جلوت میں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی منہ سے بول رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ما جعل اللہ لرجل، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھر میں جسم میں دو دل نہیں رکھے، آیت نمبر 4 اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو، زہار کیا ہے، زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا۔ زہار عرب دور جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے نا، ٹرم ہے جو کہ اس وقت یوز ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوتا تو کیا کہتا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہے۔ اور سورہ مجادلہ میں ہے نا کہ انہوں نے شکایت کی اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، 28ویں سپارے میں ہم پڑھیں گے ابتدائی آیات میں۔ تو وہ تمہارے کہنے سے جو ہے تمہاری ماں نہیں بن جاتی ہیں، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹے، دیکھیں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ، پہلے اس کی بات کہ تمہارے کہنے سے جو ہے تمہاری بیوی ماں نہیں بن جائے گی، اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا، نہ اس نے جو ہے، اس کا مطلب ہے جو اڈاپشن کے رول بھی اس میں آ گئے ہیں۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو جب یہ حکم آیا تو اس حکم کے بعد جو زید بن محمد کے بجائے وہ زید بن حارث ہو گئے ہیں، ہے نا۔ تو یہ دیکھیے دو اہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے احکامات شروع میں ہی دے دیے ہیں۔ اور بلا شبہ نبی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو ہم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں، ہے نا، کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بھی آ جاتی ہے کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو کتاب اللہ جو ہے عام مومن اور مہاجرین کے بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کو بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی رشتہ داروں کی بہرحال اپنی جگہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہو سکتے ہیں، وہ تو رحمت للعالمین خاتم النبیین ہیں، ہے نا۔ یہ صاف صاف بات کر لی ہے نا، یہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ آگے جو اب مزید احکامات آ رہے ہیں اس کے لیے ضروری تھا، کیونکہ منہ بولے بیٹے جو ہے وہ حقیقی بیٹے نہیں ہو جاتے ہیں، اور اگلی جو احکامات آ رہے ہیں اس کا تعلق اس سے بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں ہیں، ہے نا، کیونکہ پہلے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سٹیٹس
جو ہے وہ بتایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کا اسٹیٹس کہ وہ جو ہے امہات ہیں، ہے نا، وہ سب کی مائیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ریئل مائیں ہو گئی ہیں نا، یعنی ان سے ہم سیکھیں گے سب کچھ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا مِنْكَ مِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور اے نبی یاد رکھیں اس عہد کو ہم، یہ عہد کی بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، سورہ آل عمران 81 میں بھی انبیاء کی اربعہ سے بھی عہد لیا گیا تھا، اور عہد الست بھی ہے، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور عیسیٰ اور ابن مریم سے، سب سے ہم پکا عہد لے چکے ہیں۔ اور یہ کہ سچے لوگوں سے جو ان کی سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوال کریں گے، اور کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے نا۔ تو اب اس کے بعد جو ہے یا ایھا الذین آمنوا، اگلا رکوع ہے۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب ہے، اور یہ آیات کون سی ہیں؟ 9 to 27۔ اور غزوہ احزاب جو ہے وہ 5 ہجری میں ہوئی، اور ہوا کیا تھا کہ یہودیوں کے، کیونکہ کئی ایک قبیلے تھے، اس میں سے ایک جو بنی نذیر جو قبیلہ تھا، ان کو جب مدینے سے نکالا گیا تو انہوں نے جو ہے خاص اس میں کردار ادا کیا، انہوں نے جو ہے تمام جو مسلمانوں کے خلاف قوتیں تھیں ان کو جمع کر کے جو ہے وہ مدینے پر حملے کا ارادہ کیا ہے، اور اس میں جو ہے ابو عامر راہب جو ہے وہ آگے تھا، اور قریش مکہ اور بنو عطفان اور دوسرے قبائل سب کے سب ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی، اور اس میں بھی جو ہے ظاہر کے منافقین بھی تھے، جبکہ ان کی طرف جو ہے وہ 12,000 جو ہیں وہ بہت ہی سخت قسم کے لوگ تھے نا، جنگجو قسم کے، انہوں نے مدینے پہ چڑھائی کی ہے۔ تو سلمان فارسی کے جو مشورے سے جو ہے وہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی ہیں، اور کہتے ہیں کہ 15 فٹ گہری خندق تھی، ہے نا، اور جو ہے یہ 5 ہجری میں جیسے آپ کو بتایا ہے، تو ان کے جو ہے وہ 6 دن کے اندر یہ خندق جو ہے کھودی گئی، اس وقت جو ہے شدید سردی تھی، قحط تھا، رسد کی کمی تھی، یعنی کہ کھانا پینا بھی ان کے پاس نہیں تھا، منافقین کی طرف سے ڈر تھا، یعنی اتنی زیادہ آزمائشیں تھیں۔ اور پھر جیسے کہ اور غزوات میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب وہ لوگ لشکر لے کے تم پر چڑھے تو ہم نے ان پر سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ وہی آپ جنگ بدر کا سوچیں، اور جو ہے ہم نے جتنی بھی پڑھی کہ فرشتوں کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی فوجیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے روانہ کی ہے نا، کہ سخت آندھی جو بھیجی تو اس سے جو ہے وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، اور جب دشمن اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے جو آ رہے تھے، اور خوف کے مارے لوگوں کا برا حال تھا، اور دل ان کے جو ہے دھڑک رہے تھے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، کیونکہ منافقین بھی تھے اور کچھ بول رہے تھے، اور جو ہے مذاق بھی اڑا رہے تھے کہ دیکھو ان کا پیٹ خالی ہے۔ اور آپ کو وہ قصہ بھی یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے جو ہے اپنا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی جو ہے وہ خندق کو کھود رہے تھے، اور ایک صحابی نے بتایا کہ ان کے جو ہے وہ کتنے دن سے بھوکے ہیں، اور ایک پتھر ان کے پیٹ پہ تھا، تو دیکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پہ کتنے پتھر جو ہے باندھے ہوئے تھے۔ تو ان حالات میں جو ہے، جب کہ جو ہے وہ ان کے جو منافقین کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ خطرے میں، اور ہم تو جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ آیت نمبر 12 اور 13 12 13 میں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں کیا فرما رہا ہے؟ اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو بھاگنا تمہارے لیے کوئی بھی نفع بخش نہیں ہوگا نا۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا گناہ کبیرہ کی جہاں لسٹ بتائی تھی، اس میں یہ بھی ہے کہ جنگ سامنے ہو، کافر ہمارے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ولو ہم بھاگ جائیں، تو یہ تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ قل لن ينفعكم فرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا۔ تو اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنا ہے تو لوٹ لو، کتنے دن تم رہو گے، پھر تو تمہیں مرنا ہی ہے، اس سے اچھا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انسان شہید ہو جائے۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا واراد بكم رحمة۔ اور تمہیں اللہ سے، ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت سے روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اور فرض نماز کے بعد وہ آیت، وہ جو ہے دعا یاد کرنے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قد یعلم اللہ المعوقین، آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ کون جو ہے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اور جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اور ہماری طرح جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس اپنا نام کرنے کے لیے،
اور اولئک لم یؤمنوا فابط اللہ اعمالهم، یہ ان کا تو اصل میں ایمان ہی پکا نہیں ہے، اور ان کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے مرنے والے ہیں، ایسی غشی ہوتی ہے نا، اور زبانیں ان کی خوب جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں، جب فائدے ہوتے ہیں تو بھاگے ہوئے آ جاتے ہیں استقبال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں، فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ تو يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور ابھی گئے نہیں، حالانکہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں یہ جو ہے غائب ہو جائیں، منافقین کی ساری باتیں۔ تو 25 ڈیز تک جو ہے پورا محاصرہ رہا تھا نا۔ تو یہ ہمارے جو یہ 2 رکوع ہم نے جو ہے غزوہ احزاب پہ کیے، جو ہم نے بہت اہم باتیں تھیں وہ آپ کو بتا دی ہیں نا۔ اور اس کے بعد اگلا رکوع ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کے بارے میں جو ہے وہ باتیں ہیں نا۔ اور اس سے پیچھے جو ہے نا جو غزوہ احزاب ہے اس میں جو ہے پھر بنی قریظہ کا بھی ذکر ہے، غزوہ قریظہ کا جو کہ جو ہے ایک چھوٹا سا ہوا تھا بعد میں نا۔ تو اب اگلے رکوع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ فار شیور ہے نا، کہ آپ میں لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ جس کے ذریعے ہم جنت میں پہنچ سکیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو جو ہے فوکس کر لینا چاہیے کہ ہم جو ہے کوئی نہ کوئی سیرت کی بک اچھی سی پڑھیں ہیں۔ یہ کس کے لیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کو جو ہے یہ اس چیز کا یقین ہے، جس کو امید ہے کہ اس کو رب کی طرف جو ہے پلٹنا ہے، اور جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے نا۔ آیت نمبر 21۔ اب دیکھیں اس طرح کی جو ہے آیات ہم پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ہم کہتے ہیں کہ سنت کیا ہے؟ تو ایک تو ہوتی ہے مائکرو سنت اور ایک ہوتی ہے میکرو سنت۔ تو ہم مائکرو سنت پہ تو بہت عمل کر رہے ہوتے ہیں ہے نا، اس کی بھی اہمیت بے شک ہے، یہ نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن میکرو سنت کی بہت اہمیت ہے۔ مائکرو سنت کیا چیز ہے کہ ہم نے مسواک کر لی بہت خوش ہو گئے، ہم نے شہد کھا لیا بہت خوش ہو گئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آسان چیزیں جو ہیں ہم کرنے میں بہت خوش ہوتے ہیں ہے نا، اور شہد کی مکھی کے راستے پر چلنے کی، فصلوں کی ربے کی، وہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو میکرو سنت اصل میں کیا ہے کہ باطل کے سامنے ڈٹ جانا اسلام کی خاطر ہے نا، کہ جو طاقت کے نشے میں آیا ہو اور ہم جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے باطل کے سامنے جس طرح ڈٹے، کیا میں اور آپ اسلام کی خاطر اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ اور میکرو سنت کیا ہے کہ چاہے جنگیں ہیں، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، وہی الہی آ رہی ہے اور دین کا پیغام آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا رہے ہیں نا۔ تو دین کا پیغام آگے پہنچانا یہ ہے میکرو سنت ہے نا، اس پہ ہم سب کو جو ہے وہ جت جانا ہے بالکل۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کہ جو دیکھیے اس وقت جیسے کہ ہم جس حالت میں ہیں، ہم کو یہ اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین کی تبلیغ، قرآن آگے پہنچانا اللہ تعالیٰ کی اہم ترین سنت ہے، کفر کے خلاف جہاد، اور ہم جو ہے اس وقت جو ہے جہاد کی حالت میں الحمدللہ کہ ہماری کوشش کیا ہے کہ ہم دین سیکھیں اور آگے سکھائیں ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا، اور مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا جب انہوں نے حملہ آوروں کے لشکروں کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ وما زادهم الا ایمانا و تسلیما، وہ اور زیادہ اپنے آپ کو جو سبمٹ کرنے والے بن گئے، اور زیادہ ایمان بڑھ گیا نا۔ غزوہ احزاب کی بات چل رہی ہے نا یہ اگلے رکوع میں بھی، اور بیچ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے فضیلت بھی خاص طور پہ بتائی گئی ہے۔ اور ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے نا، اور ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا، کوئی وقت آنے کا منتظر، انہوں نے اپنے رویے میں وما بدلوا تبدیلا، وہ بالکل بدلے نہیں، اپنے ایمان پہ جمے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے گا، اور ان لوگوں کو جو کہ جو ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی ہے، جو منافق ہیں اگر وہ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ غزوہ بنی قریظہ کا ہلکا سا ذکر ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا اور وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، ہے نا۔ وانزل الذین ظاہروا من اہل الکتاب من سیاسیہم وقذف فی قلوبہم، آیت نمبر 26 ہے، کہ ان کے دلوں میں روب بیٹھ گیا ہے، اور جو ہے جو غزوہ بنی قریظہ کے لوگ جو ہیں جو حملہ کر رہے تھے تو ان کے بھی روب ایسا اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے، دوسرے کو جو ہے قید کر رہے تھے، اور اس میں بھی پھر جو ہے وہ کامیابی کس کو ہی، مسلمانوں کو ہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اورثکم ارضہم دیارہم اموالہم وارضا لم تطئوہا، کہ اس نے تم کو ان کی زمین اور گھروں، ان کے اموال کا وارث بنا دیا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں تھا نا کہ ان کو جو ہے فرعون کی ساری چیزوں کا وارث بنا دیا تھا، تو یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل چاہیے ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے تھوڑا سا الگ موضوع ہے، تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ بھی ہے اور الگ موضوع بھی ہے۔ وہ کیا ہے، یہاں سے جو ہے یہ اگلا رکوع ہمارا شروع ہو رہا ہے، چوتھا رکوع ہے۔ یا ایھا النبی قل، اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو، کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو اب میں تمہیں کچھ دے کر جو ہے وہ رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کیا ہے۔ تو اور جب یہ آیات سے جو ہے نا لوگ بہت ہی غلط مطلب بعض دفعہ لینے لگتے ہیں نا، یہاں پہ دیکھیے امہات المومنین کو ہدایات دی جا رہی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تمام مومنوں کی مائیں۔ کہتے ہیں نا کہ جو بچہ جو ہے ہمیشہ فرسٹ آ رہا ہو اور وہ سیکنڈ آ جائے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور دوسری طرف جو وہ بچے جو ہمیشہ فیل ہو رہے ہیں اگر پاس بھی ہو جائیں تو کہتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ذرا سی بھی جو لرزش ہوتی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقاعدہ بتاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ تو وہ زمانہ اصل میں ایسا تھا کہ بہت زیادہ جو ہے فاقوں پر فاقے تھے، اور بہت مشکل کا زمانہ تھا، اور ازدواج مطہرات پریشان تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، ظاہر ہے ابھی ہم ان ڈیپتھ اس کو کر بھی نہیں رہے ہیں، اور یہ معاشرتی اصلاحات بھی ہو رہی ہیں نا، کہ جو بھی جہالت کے زمانے میں چیزیں ہوتی تھیں اور جن چیزوں پہ لوگ زیادہ زور دیتے تھے تو اس سے جو ہے نا وہ ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے اس کے کسی اور کو کہتے اپنی ہی بیویوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لوگ اس قحط سے پریشان ہو بھوکے رہنے سے تو میں تم کو رخصت کر دوں، ہے نا۔ اور اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ایسی غلط بات ہوئی تھی یا کوئی ان کا کیریکٹر ایسا تھا، لیکن کیونکہ وہ امت کی مائیں تھیں اس لیے اپنے مرتبے سے گرا ہوا وہ کوئی کام نہ کریں، یہ ان کو ہدایت دی جا رہی ہے نا۔ اور اے نبی کی بیویوں، ہم تم میں سے کوئی سری جو ہے اس کے اگر ارتکاب کریں گی تو اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو ہمیشہ نیک اور پھر ہو تو اس کو تو ہمیشہ دوہرا عذاب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب نان مسلم جب اسلام لاتے ہیں تو ان کو دوہرا اجر بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اب یہ جو ہے 22واں سپارہ ہمارا شروع ہو گیا ہے اور سورہ احزاب ہی چل رہی ہے ہماری۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ تَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، کہ نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے۔ ابھی جو ان کو جو ہے چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں وہ اصل میں مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہیں، کیونکہ جب امہات المومنین کا کیا درجہ تھا، جب ان کو یہ باتیں سمجھائی جا سکتی ہیں تو مجھے اور آپ کو تو سمجھنا ہی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو ہے جب ہم جو ہے کسی نامحرم سے بات کریں تو اس انداز سے بات نہ کریں لچک کے اور مٹک کے اور کسی طریقے سے کہ جو ہے وہ جو ہے ہماری طرف اٹریکٹ ہو، کہ وہ لالچ میں پڑ جائے نہ۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لستن کحد من النساء، کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ، جس کے دل میں مرض ہے، جس کے دل میں خرابی ہے تو وہ اٹریکٹ ہو جائے۔ اور کیا، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹک کے رکھو، ٹک کے رہو، یعنی کہ ان نیسیسری جو ہے مالز کی ونڈو شاپنگ ہے، یہ سب الٹی سیدھی چیزیں ہیں۔ یہاں پہ خدا نہ خاصہ یہ مطلب نہیں کہ اگر ہم نے کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی پروفیشن اختیار کیا تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ نہ فالو کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے نا۔
تو اپنے گھروں میں ٹکے رہو اور انیسیسری نہ جالو، دور جاہلیت کی سج دج نہ دکھاؤ۔ تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، برج آپ کو کیا بتایا تھا کہ نمایاں ہونا، کوئی بھی ایسی چیز ایسا کام نہیں کرو جسے تم نمایاں ہو، کوئی میک اپ کریں یا کوئی ایسے کپڑے پہنیں کہ لوگوں میں الگ سے ہم نظر آئے ہیں، تو اس کو جو ہے یہ اصل میں جو ہے پردے کے احکامات سے پہلے یہ مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے نا، کہہ رہے ہیں معاشرتی اصلاحات ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد اقیمنا الصلاۃ نا، ساری یہ جو ہے مؤنث کے صیغے میں جو ہے وہ امہات المومنین کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو نا، یہ ساری 1 2 3 4 5 6 جو ہیں یہ ساری جو ہے نا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن دی امہات المومنین کو، اور نہ صرف ان کو بلکہ مجھے اور آپ کو بھی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے، یہ حجاب کا حکم تو ان کے لیے آیا تھا، ہمارے لیے تھوڑی ہے، تو جب ان کے لیے آیا تھا تو ہم لوگ کیا گناہ سے پاک ہیں کہ ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں آ سکتا، یا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کس قسم کے جو ہیں اور ان کے دل میں کیا خیالات نہیں آ سکتے اس قسم کے ہیں، تو اور بلکہ جو ہے مسجد جانے کے لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، ہے نا، کیونکہ وہ تو اچھی جگہ ہے، تو لوگ مسجد جانے سے تو روک رہے ہوتے ہیں، اور وہی عورتیں جو ہے وہ بازاروں کے چکر خوب لگا رہی ہیں نا، تو بدترین عورتیں جو ہیں وہ حدیث ہے کہ جو ہے زیب و زینت کی نمائش کرنے والی ہیں، تو ہماری ازدواج مطہرات ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور یہ احکامات جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں نا، آیت نمبر 32 33 ہیں، اور پھر ظاہری اور باطنی صفائی دونوں چیزیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو کیا چاہتا ہے کہ تم سے جو ہے اہل بیت سے جو ہے گندگی کو دور کر دے، تمہیں پوری طرح پاک کر دے نا، کہ ظاہری اور باطنی دونوں کے تمہارے اندر کوئی بھی جو ہے تمہارے خیالات، تمہارا دل، وہ بھی اس میں بھی کسی بھی قسم کی جو ہے کوئی برائی نہ ہو، اور یاد رکھو وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللہِ وَالْحِکْمَةِ، اس کو جو ہے انڈر لائن کریں آپ نا، یہ جو ہے جہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے چوتھا، اور یہ آیت نمبر 34 ہے، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، ہے نا، ان کو سنو، کیونکہ اس کے بعد بی بی عائشہ نے جو ہے کتنے زیادہ جو ہے وہ احادیث بیان کی ہیں، اور کتنا زیادہ وہ سب کو پڑھاتی تھیں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں عورتوں کو تو پڑھانا ہی نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ جو ہے کہیں پہ کوئی بیان تھا کسی خاتون کا، اور میں نے کسی سے کہا کہ آپ چلیں گی ساتھ، تو کہنے لگیں کہ کیا ہمارے مرد مر گئے ہیں جو ہم عورتوں سے سنیں؟ اب دیکھیں عورتوں کی کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت ہی عورت کو بتا سکتی ہیں، جب بی بی عائشہ سے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے بہت تعلیم دی ہے، تو اگر میں اور آپ اگر سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں ظاہر ہے، تو یہاں پہ جو ہے ان کو، کیونکہ یہ آیت اس چیز کی بھی جو ہے وہ پریفیس ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ وہ 4 بیویاں رکھیں، اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جتنی خواتین ان کے ساتھ تھیں جو ازدواج مطہرات تھیں، اور پھر لونڈی جو ہے ماریہ قبطیہ بھی، تو اس کے ذریعے جو ہے جتنی باتیں گھر میں حکمت کی بتائی جاتی تھیں وہ دوسروں کو جو ہے سکھانا آسان تھا نا، تو اب یہ آیت نمبر 35 جو کہ سورہ نور کی بھی آیت نمبر 35 تھی، جس میں ایمان اور اسلام کی بات ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات ہیں، یہ پوری ایک لسٹ ہے، ان سب کا ذکر کر کے ہیں کہ جو ہے مسلم ہیں، مومن ہیں، اور مستقل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والی خواتین اور مرد، اور سچ بولنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اور جو ہے وہ متصدقین یعنی حق بات کی جو ہے وہ گواہی دینے والے ہیں، اور روزے رکھنے والے، یہ ساری باتیں، اور حافظین فروجہم، اور اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، بس ذاکرین اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اب اس کو جو ہے سورہ نور کی جو ہے اس سے جوڑیں، جو آیت نور تھی 35، کہ اس میں ایک تو فطرت میں نور، اور اس کے بعد ہدایت کا نور، تو اس کی جو ہے ریفلیکشن کیا ہے کہ یہ سارے جو ہے مرد اور عورتیں ہیں، اور پھر کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کریں تو وہ خود فیصلہ کریں نا، یہ بات ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ زید بن حارث، جن کا جو ہے وہ کیا تھا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے منہ بولے بیٹے تھے،
اور ان کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے بی بی زینب سے کی تھی. اور بعض دفعہ دو لوگ اپنی جگہ اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے. تو حضرت زینب کا جو ہے وہ جب ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی تو جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ وہ طلاق کا معاملہ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بی بی زینب کا جو ہے نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے کروایا ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میرا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے. اور اس کے ذریعے 2 خراب رسموں کو جو ہے توڑنا تھا، ہے نا. ایک تو یہ کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ سگا بیٹا نہیں ہوتا، تو اس کی بیوی بھی سگی بہو تو نہیں ہوئی. حالانکہ کتنی بڑی آزمائش کی بات تھی، اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ڈر رہے تھے، ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پکڑا بھی نا کہ اے نبی یاد کرو جب آپ زید بن حارث سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ، اللہ سے ڈریں. اور اس میں جو ہے وہ دل میں کیا تھا کہ جو ہے کہیں جو ہے یہ غلط بات نہ ہو جائے کہ منہ بولے بیٹے نے جو ہے وہ کیا اور پھر ان کا نکاح مجھ سے ہو تو لوگ جو ہے مجھے برا کہیں گے نا. تو اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں. تو یہ چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا ہے. تو اب آیت نمبر 38 ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا ہے کہ اللہ کا حکم تو جو ہے وہ بالکل پکا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. اور اب مزید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بتایا جا رہا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آیت نمبر 40 کہ اے لوگوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ تو خاتم النبیین ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اور اے لوگو جو ایمان لائے، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح شام اس کی تسبیح کرو، اور وہی ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے، اور ملائکہ تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں. یعنی فرشتوں کی دعا مومنوں کے لیے ہے نا. تو ہم بھی جو ہے نیک کام کریں گے تو فرشتے ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کریں گے. اور پھر آیت نمبر جو ہے 45 پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور ان کا رتبہ کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. سراجا منیرا، روشن چراغ، بشیر، نذیر، یہ ساری چیزیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دعوت دینے والے اور لوگوں کو جو ہے راہ دکھانے والے ہیں. وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور لوگوں کو جو ہے خوشخبری دو مومنوں کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. الحمدللہ کہ ہم سب جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا 49 آیت نمبر 49 کیونکہ مدنی صورت ہے تو پھر یا ایھا الذین آمنوا آیا. جی اللہ تعالیٰ ہے نا، میں سن رہی ہوں، ہے نا. مجھے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کیا کہ اگر ہاتھ لگانے سے پہلے نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی تو کوئی عدت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا اب یہ بہت اہم آیات ہیں. آیت نمبر 50 کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، جس پہ جو ہے نا نان مسلم بہت زیادہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باتیں بناتے ہیں، اور بہت معاذ اللہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے کہ وہ جو ہے وہ رنگیلے رسول کی بات ہے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہارے لیے وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو لونڈیوں میں سے ہیں تمہاری ملکیت میں آئیں، چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، خالہ زاد ہیں. یعنی حضور کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت کی حکمت کیا تھی کہ ایک تو ان کے اوپر جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات ان کو طے کرنے ہوتے تھے، ان کو جو ہے اسٹریس بہت تھا. دوسرے یہ کہ ان کے ذریعے جو ہے بہت سی جو ہے مثالیں ایسی جب ان ڈیپتھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اس کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی شادیاں انہوں نے کیسے کی تھیں کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ اس قبیلے کی جو عورتوں سے جو ہے وہ شادی کی ہیں. اور پھر بہت سی لونڈیوں سے بھی، جیسے ماریہ قبطیہ سے، ہے نا. اور پھر اس میں یہ حکمت بھی ہے 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت کی جو حکمت ہے وہ یہ کہ دین اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے.
تو یہ ساری چیزیں اس میں جو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی، اور جب کہ ہم اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی واقعی جو ہے ان کے اوپر یہ الزامات لگائے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے کم عمر ہیں، کہ اتنی کم عمر میں انہوں نے جو ہے اپنے سے بہت بڑی 15 سال بڑی خاتون سے جو ہے وہ شادی کی، بی بی خدیجہ، اور ان کی زندگی میں انہوں نے کوئی دوسری شادی کی ہی نہیں تھی، ہے نا. تو اس سے ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی باتوں میں نہیں جائیں. تو آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن یرضین بما آتیتہن، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علیم ہے اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، اور اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لاؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، اور البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ کان اللہ علی کل شیء رقیبہ. یہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم جلدی میں اس طرح آپ کو نہیں بتا سکتے نا. اس میں میرا خیال ہے سورہ احزاب آج ہم ختم نہیں کر پائیں گے نا، تو ہم تھوڑا سا جتنا کر سکتے ہیں ہم ربو تک کر لیتے ہیں نا. یہ ہمارا 22واں سپارہ چل رہا ہے، اور کیونکہ آج کی جو صورتیں تھیں وہ تھوڑی سی زیادہ تفصیل طلب تھیں، اس لیے ہم بہت تیزی سے نہیں کر پائے، تو سوری. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مجلسی آداب بتا رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو سے پھر جو ہے یہ 7واں رکوع ہے کہ لا تدخلوا البیوت النبی الا ان یؤذن لکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ آؤ، ہے نا. کہ کھانے کا وقت ہے تو آ گئے الٹی سیدھوں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ جو عرابی تھے اس کا خیال نہیں کرتے تھے نا، اور اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجلسی آداب خاص طور پہ قرآن میں جو ہے دیے کہ لوگ جو ہے جب کسی کے گھر جائیں تو ان چیزوں کا خیال کریں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اور پھر آیت نمبر 53 ہے نا، یہ جو ہے پھر وہ آیت حجاب ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، یہ پہلا حکم، متان فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب. اگر جو ہے تم کو کچھ مانگنا، اس سے پہلے جو ہے کیا ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ازواج مطہرات بھی وہاں ہوتی تھیں، تو اسے جو ہے ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کے لیے جو ہے جو ایک دوسرے کے لیے کشش ہے، اسے ہم سب کو پتہ ہے، اسے کوئی انکار نہیں ہے. غیر محرم مرد اور عورت کی آپس میں جو ہے مخلوط ہونا جو ہے وہ پسند نہیں ہے نا. تو اس لیے جو ہے کیا فرمایا گیا کہ کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، اور یہ تمہارے ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ انسان جو ہے شیطان اس کے دل میں آ سکتا ہے، اور کوئی بھی جو ہے غلط بات اس سے ہو سکتی ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما. اور تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی یہ خاص بات الگ تھی. جیسے عام لوگ اگر کسی کو طلاق دیں، علیحدگی ہو جائے یا کوئی بیوہ ہو جائے تو دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے لیے یہ تھا کہ پھر کسی اور سے وہ نہیں کر سکتی تھی، ہے نا. ان تبدو شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں. اور ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی جو ہے حرج نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، وہی محرم مرد جو ہے سورہ نساء میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے بھتیجے بھانجے، ان کے میل جول کے عورتیں ان کے گھروں میں آئے ہیں، یعنی ان سے جو ہے پردہ کرنا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں کہ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ نظر ہے، اور تم لوگ جو ہے وہ تقوی اختیار کرو. یہ مومنین کے لیے آیت نمبر جو ہے یہ 43 میں جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے جو ہے وہ رحمت اور یہ ساری باتیں، تو میرے خیال ہے ہم یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں آیت نمبر 55 پہ، کیونکہ یہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے. تو ہم نے آج سورہ احزاب کی آیت نمبر 55 پہ جو ہے وہ اینڈ کیا ہے. ویسے ربو ذرا سا ہے اور ہمارے پاس ابھی 1 منٹ ہے، تو میرا خیال ہے اگر ہم ربو تک کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ جو ہمارے یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 56 ہے نا، اس کو میں تیزی سے کر لیتی ہوں. اس میں ویسے تو یہ بہت ہی اہم ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ سلامتی بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر جو ہے وہ درود بھیجو اور سلامتی بھیجو، یعنی صرف زبان سے نہیں، عمل سے بھی درود اور سلام دونوں میں ہیں۔ اور دعاؤں میں جتنی ہم دعائیں مانگتے ہیں اس میں سب سے زیادہ درود ہے نا۔ اور حدیث ہے کہ درود پڑھنے سے، جس نے جو ہے درود پڑھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو 10 نیکیوں میں اضافہ، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہیں۔ اور پھر حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرا نام سنا ہے نا، وہ حدیث یاد کریں کہ جو ہے ایک ایک ممبر کی سیڑھی پہ چڑھتے جا رہے تو کہتے جا رہے تھے ہلاک ہو۔ تو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا اور درود نہ پڑھا تو وہ ہلاک ہو۔ پھر ہمیں درود کب پڑھنا ہے کہ صبح شام کی دعاؤں میں ہے، صبح شام کی دعاؤں میں 10 مرتبہ درود و سلام، اور درود و سلام میں جو ہے وہ ہم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، یہ سب سے شارٹیسٹ ہے نا، یا صلی اللہ علیہ، جو ہم جو ہے ہمیشہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے جو ہم جو پڑھتے ہیں تو وہ یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر فجر اور مغرب کے بعد جو ہے وہ فرض کے بعد جو 100 مرتبہ درود، چاہے چھوٹا پڑھیں یا بڑا، یہ آپ کے اپنے اوپر ہے نا۔ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، ہے کہ یہ جو بتدریج احکامات دیے جا رہے ہیں نا، کہ گھروں میں ٹکے رہیں، غیر محرم سے پردے کے پیچھے سے بات کریں، آواز میں لچک نہ ہو، ہے نا۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیات جو ہیں 32 33، پھر سورہ نور کی 31، اور پھر جو ہے وہ نظریں بچانا، بناؤ سنگھار کرنا نہ کرنا، اور اوڑھنیاں سینوں پر ڈالنا، آیت نمبر 53 59، یہ ساری ہم نے آپ کو پڑھائی ہے نا۔ تو کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اور اچھے طریقے سے کریں گے، اور اس میں جو ہے اب ہم جو ہے جو پردے کی جو ہے حتمی آیات ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، اور درود پہ ہم تھوڑا سا کل اور بات کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آیت نمبر جو ہے وہ 59، 8واں رکوع۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، دیکھیں یہاں پہ کہیں ازدواج مطہرات کی بات نہیں ہے، آپ غور سے سنیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ازدواج مطہرات کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے، نساء المومنین، کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں۔ یہ کیا جلباب، جلباب کیا چیز ہے؟ وہ چادر جو ہم گھر سے باہر نکلیں، ہے نا، گھر میں کیا ہے ستر ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ جلباب جو ہے یہ پردے کے جو ہے مزید احکامات ہیں۔ جلباب وہ بڑی چادر ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ عبایا نہیں پہنی جاتی تھی، اور اس وقت وہ لوگ کپڑے بھی بہت زیادہ کوئی ڈیکوریٹڈ اور اس قسم کے نہیں پہنتے تھے، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ بڑی چادر، ابھی بھی کوئٹہ میں پشاور میں آپ جائیں تو لوگ اسی قسم کی چادر اوپر سے اوڑھ کے نکلتے ہیں۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم ستائی نہ جاؤ، تم پہچان لی جاؤ کہ یہ جو ہے وہ یہ جو ہے عزت دار عورتیں ہیں، اچھے گھروں کی عورتیں ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ اگر عبایا لوگ پہنتے ہیں تو اب کپڑے بھی تو ایک سے ایک ہیں، اور وہ کتنا زیادہ زینت کا سبب بنتے ہیں، اور عبایا پہننے سے جو کتنا سکون ہو جاتا ہے کہ چادر کو تو بار بار آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے احکامات میں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا۔ تو اس کے بعد پھر منافقوں کا ذکر ہے جو طرح طرح کی جو ہے وہ افواہیں پھیلاتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارا 22واں سپارہ اور ہمارا آیت نمبر 62 پہ ہم نے آج ختم کیا ہے، اور ربو ہمارا ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں اگر کوئی اپنا راہ عمل بتانا چاہیں تو مختصراً بتائیں، کیونکہ آج ہمارا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے۔ جی کوئی بولنا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر ارجمن بھی ہیں، اور ڈاکٹر فریدہ بھی ہیں، فرزانہ ہیں، ڈاکٹر فرزانہ۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز اس میں پوچھنی ہو یا کسی چیز پہ کوئی عمل اپنا بتانا ہو تو ضرور بتائیں۔ راہ عمل تو ظاہر ہے ہر آیت پہ جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہر آیت کا نکلتا ہے، لیکن جنرلی آج کل جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کا ہمارا راہ عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم
اس کو جو ابھی یہ آج ہی عہد کر لیں کہ اب جو جو آیات ہمیں اہم لگ رہی ہیں ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں پڑھ کر خود اس پہ غور و فکر کریں گے، اور ہم ان کو اچھی طرح ان پہ غور کریں گے، اور اس کو بالکل ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، اس کو بالکل، چھوڑیں گے نہیں اس کیونکہ کو، اور یہ ہم جو اس پہ جو آیات ہے ہیں واقعی اس میں احکامات ہیں، تو یہ تو بہت تفصیل سے پڑھنا ہی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ہم نے سرسری جو پڑھا ہے اسی پہ ہم کچھ اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں نا. تو بالکل آپ نے صحیح کہا، اور بہت ہی جزاک اللہ خیرن کثیرن ڈاکٹر ارجمن کا کہ ہمیشہ پوائنٹس بھی دے دیتی ہیں. تو آپ میں سے بھی آپ لوگ بھی دے سکتے ہیں، جس کو بھی جو دینا چاہے، کہ جو پریکٹسنگ پوائنٹس ہیں اور الحکم الیوم جو ہم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو ہم اب جو ہے وہ دعا کر لیتے ہیں نا. چلیں. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ، مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ، ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ، ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس پہ عمل کریں، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سب کی جو ہے وہ کیا کیا مسائل میں ہیں، سب کے جو ہے بیماریوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ جن کے جو مسائل ہیں ان کو بہترین طریقے سے حل کر دے. اللہ تعالیٰ آپ ہمارے دلوں کی باتیں جانتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. بیل تم بجا رہی تھی کیا؟